السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں مس امن آج کے ہم مبادیات تعلیم یعنی ایجوکیشن کے لیکچر میں باب نمبر 3 مدرسہ کی سرگرمیوں کی تنظیم کے مختصر سوالات نمبر 8 تا 12 پڑھیں گے۔ یعنی آج ہم اپنے ایجوکیشن کے لیکچر میں باب نمبر 3 چیپٹر نمبر 3 مدرسہ کی سرگرمیوں کی تنظیم کے شارٹ کوسچن نمبر 8 to 12 کو کور کریں گے۔ تو دا شارٹ کوسچن نمبر 8 از ہم نصابی سرگرمیوں میں بچوں کی شمولیت کیوں ضروری ہے؟ یعنی کہ جیسا کہ ہم نے پریویس کوشچن میں پڑھا کہ ہم نصابی سرگرمیاں وہ سرگرمیاں ہیں جو نصاب میں اس کا ذکر نہیں کیا جاتا لیکن بچوں کے لیے وہ بہت ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ ہم نصابی سرگرمیوں سے مراد ایسی سرگرمیاں ہیں جو ہم کلاس روم کے باہر انجام دیتے ہیں، مثلاً جو ہے ہماری ایکٹیویٹیز، اسپورٹس اینڈ گیمز کی ایکٹیویٹیز ہے، ہماری کوئی بھی گیم ہے تو وہ ہماری جو ہے وہ ہم نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ یعنی کہ اب ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نصابی سرگرمیوں میں بچوں کی جو شرکت ہے، شمولیت ہے، وہ کیوں ضروری ہے۔ ہم نصابی سرگرمیاں طلباء کی تربیت میں اس خلا کو پرکھتی ہیں کہ جو نصابی سرگرمیاں چھوڑ جاتی ہیں، مثلاً کمرہ جماعت میں پڑھنے لکھنے، حساب کتاب، سائنس و آرٹس اور دیگر مضامین میں مہارت تو پیدا ہو جائے گی یا اس مہارت کے پیدا ہو جانے کا امکان ہے، تاہم طالب علم کی شخصیت اور کردار کے کئی اہم پہلو بنیادی اور ذیلی نظر انداز ہو جائیں گے، مثلاً جسمانی حرکات و توانائی کا مناسب انداز میں استعمال، صحت و حفاظت کے اصول کا اطلاق، پیشوں کے بارے میں معلومات وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ ہم نصابی سرگرمیوں میں بچوں کی شمولیت، بچوں کی شرکت اس حد تک ضروری ہے کہ ہم نصابی سرگرمیاں بچوں کی جو ہیں طلباء کی تربیت کرتی ہیں، اور جو نصابی سرگرمیاں چھوڑ جاتی ہیں اس کو خلا میں مثلاً کمرہ امتحان میں، کمرہ جماعت میں پڑھنے لکھنے، حساب کتاب، سائنس و آرٹس اور دیگر مضامین میں مہارت تو پیدا کر جاتی ہے۔ یعنی کہ ہمارے نصاب کے ذریعے ہم تک نصابی سرگرمیوں میں جو ہے ہمارے اندر مہارتیں تو پیدا کر دی جاتی ہیں، پڑھنے لکھنے، حساب کتاب کے، سائنس و آرٹس کے اور دیگر مضامین کی مہارتیں تو پیدا کر دی جاتی ہیں، یا اس مہارت کے پیدا ہو جانے کا امکان بھی ہو جاتا ہے اکارڈنگ ٹو نصاب، تاہم طالب علموں کی شخصیت اور کردار کے کئی اہم پہلو جو ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم صرف اور صرف نصابی سرگرمیوں کے اوپر کنسنٹریٹ کریں اور ہم نصابی سرگرمیوں کو کنٹینیوسلی اگنور کر دیں تو ہمارے لیے ہم نصابی سرگرمیوں کا جب کوئی بچوں کی اس میں شمولیت ہی نہیں ہوگی تو نصابی سرگرمیوں میں بھی بچہ اچھے سے فوکس نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح ہی مثلاً جسمانی حرکات و توانائی کا مناسب انداز میں استعمال، اگر وہ اسپورٹس اور گیمز میں انٹرسٹ رکھتا ہے، ہم اپنی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کو بھی جو ہے یوز میں لاتا ہے تو اس کی صحت و حفاظت کے اصول کا اطلاق جو ہے، اس کی صحت مند اس کا جسم ہوگا، صحت مند اس کا دماغ ہوگا، اس کی جسمانی حرکات و توانائی اس کو ملتی رہے گی اور جلد سے جلد وہ جو معلومات ہے اس کو گین بھی کیا کرے گا۔ اسی لیے بچوں کا ہم نصابی سرگرمیوں میں شمولیت کرنا اہم ضروری ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، نصابی سرگرمیاں طالب علم کی شخصیت کی کون کون سی پہلو نظر انداز کرتی ہیں؟ چند مثالیں دیجیے۔ نصابی سرگرمیاں طالب علم کی شخصیت کے کئی پہلو بنیادی اور ذیلی نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ چند اہم مثالیں درج ذیل ہیں، یعنی کون کون سی ہیں؟ جسمانی حرکات و توانائی کا مناسب انداز میں استعمال، جیسا کہ آپ نے پریویس کوشچن میں نے آپ کو بتایا۔ نمبر 2 صحت و حفاظت کے اصول کا اطلاق۔ نمبر 3 پیشوں کے بارے میں پیشوں کے بارے میں معلومات۔ نمبر 1 جسمانی حرکات و توانائی کا مناسب انداز میں استعمال۔ نمبر 2 صحت و حفاظت کے اصول کا اطلاق۔ نمبر 3 پیشوں کے بارے میں معلومات۔ نمبر 4 فارغ اوقات کا موضوع اور پسندیدہ استعمال۔ نمبر 5 معاشرتی تعلقات اور روابط اور روزمرہ کے افعال و اعمال کی ادائیگی، شہریت کا احساس اور اخلاقی ترقی۔ نمبر 6 ذاتی دلچسپیوں کو پورا کرنا۔ یعنی کہ نصابی سرگرمیوں میں طالب علم کی شخصیت کے کون کون سے جو ہیں پہلو وہ نظر انداز ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو اگر ہم نصابی سرگرمیاں نہ دلوائیں تو بچے کی جو جسمانی حرکات اور اس کی توانائی ہے وہ اس سے پیچھے رہ جائے گا، اس کی صحت مند حفاظت نہیں ہو سکے گی، اس
کا نہ جسم صحت ہوگا، جسمانی صحت اس کی کمزور ہوگی، اس کا ذہن مینٹلی کمزور ہوگا، اور اپنے پیشوں کے بارے میں بھی معلومات نہیں رکھ سکے گا، اپنی ہابی کیا ہے اس کو گین نہیں کر سکے گا، فارغ وقت میں اپنے لیے اپنا مشغلہ نہیں چن سکے گا، معاشرتی تعلقات نہیں اس کے بڑھیں گے، اس کے رابطے نہیں بڑھیں گے، کمیونیکیشن اس کی بڑھے گی، اور اس کے افعال و اعمال کی ادائیگی جو ہے اس کی اخلاقی ترقی نہیں ہو سکے گی اس کی، اور جو وہ اپنی ذاتی دلچسپیوں کو بھی کبھی پورا نہیں کر سکے گا۔ تو نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، آپ طلباء کو بہتر معاشرتی تعلقات قائم کرنے کے لیے کس قسم کی سرگرمیاں اپنانے کی تجویز دیں گے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ طلباء بہتر معاشرتی تعلقات جو ہے قائم کر سکے تو ہمیں ایسی سرگرمیاں منتخب کرنا ہوں جن میں طلباء ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں، تعاون کریں، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں وغیرہ۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ طلباء بہتر معاشرتی تعلقات قائم کر سکیں، بہتر طریقے سے اپنی معاشرتی جو اس کی ادائیگیاں ہیں، فرائض ہیں ادا کر سکیں، تو ایسی سرگرمیوں کا، ایسی ایکٹیویٹیز کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہوگا جن میں طلباء کی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تعاون کرنے کی جو عادت ہے وہ بڑھ جائے، ان کی ہیبٹ آ جائے ان کے اندر، یعنی ان کا کمیونیکیشن بڑھ جائے، ان کے اندر یونٹی آ جائے، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں۔ وہ سرگرمیاں ٹیم ورک کی صورت میں منظم ہو سکتی ہیں، یعنی ایک ٹیم ورک کے ذریعے ایک دوسرے کے احساس ان کے اندر آئیں گے، ایک دوسرے کے لیے ذمہ داریاں ان کے لیے آئیں گی، ان کے حق ادائیگی ان کے اندر پیدا ہوگی، مثلا اجتماعی کھیل، ہاکی ہے، فٹ بال ہے وغیرہ۔ تعلیمی تفریحی سفر بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر۔ نیکسٹ کوشچن ہے، میدان میں کھیلے جانے والے کوئی سے 3 کھیلوں کے نام لکھیں، ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، کبڈی اور دوڑ وغیرہ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، ادبی اور تفریحی سرگرمیاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ بزم ادب، تقریری مقابلے، کوئز، پروگرام اور تعلیمی سفر وغیرہ ادبی اور تفریحی سرگرمیاں ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا نہایت آسان ٹاپک جو ہم نے شارٹ کوشچن سارے ڈسکس کیا ہے، بہت ہی چھوٹ سا لیکچر ہے، آپ نے اس کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اور اس کا کوئز بھی آپ کو لازمی حل کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو اس میں سے کچھ سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی ایسا سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ کوشچنس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ناؤ اللہ حافظ، شکریہ۔